سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ہے۔ ملازم اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ارشد علی سے۔ جی ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رحیل کامران نے محمد عمران ارشد کی درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست واد کے کام نہیں آ سکتے۔ عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران ارشاد کا تبادلہ جو ہے وہ اس کی درخواست اس کے خلاف جو دائر درخواست تھی اس کو خارج کر دیا ہے، اور عدالت نے ٹھیک اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کا ٹیکس چھاپوں سے متعلق فیصلہ جاری۔ بغیر کیس کے چھاپا غیر قانونی ہونے کی دلیل مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ٹیکس حکام کسی بھی وقت بغیر پیشگی نوٹس کہیں بھی چھاپا مار سکتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کے جاری فیصلے میں بغیر کیس کے چھاپا غیر قانونی ہونے کی دلیل مسترد قرار دیا گیا کہ چھاپا مارنے کے لیے ٹیکس دہندہ کے خلاف پہلے سے کوئی کیس چلنا ضروری نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے میں واضح کیا کہ ٹیکس حکام کسی بھی وقت بغیر پیشگی نوٹس کہیں بھی چھاپا مار سکتے ہیں۔ قانون کے نفاذ کے لیے پارلیمنٹ نے ٹیکس حکام کو وسیع اختیارات دیے ہیں۔ عدالت قانون میں اپنی طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں لگا سکتی جو پارلیمنٹ نے نہیں لکھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ اپیلوں پر نمبر لگا کر مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے 2 متفرق درخواستیں بھی منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے مرکزی اپیل پر اعتراضات دور کرنے کی متفرق درخواست منظور کی ہے۔ اپیلوں پر اعتراضات دور کرنے کا وقت بڑھانے کی متفرق درخواست بھی منظور ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور بانی کی تینوں بہنیں بھی عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سامنے بانی کے علاوہ سب بے معنی ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں خواجہ آصف نے لکھا کہ کے پی حکومت بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی فورس بنائے گی مگر دہشت گردوں کے خلاف زبان بھی نہیں کھولے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، مگر بانی پی ٹی آئی ترجیح اول اور آخر ہے، باقی سب بے معنی اور بے وقت ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر بڑھاؤ اور صوبہ گیا بھاڑ میں کسی سیاسی جماعت نے بے حس کی کتنے ٹکڑے کسی کو معلوم نہیں ہے، سب چاہتے ہیں کہ وہ اندر رہیں، باہر بیٹھے یوٹیوبرز کا دھندا عروج پر ہے۔ وزیر دفاع نے مزید لکھا کہ پی ٹی آئی کے سارے گروپوں میں ہزاروں اختلافات ہیں مگر ایک معاملے پر مکمل اتفاق ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر ہی رہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف گھٹیا سوشل میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ یہ کیمپین فتنہ پارٹی کی سوشل میڈیا بریگیڈ چلا رہی ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی ایکشن ہو تو وہ سیاسی انتقام بنا دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ایک نہایت گندی اور گھٹیا سوشل میڈیا جو ہے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ فتنہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اور جو نام نہاد بگھوڑے یوٹیوبر ہیں وہ اس کیمپین کے پیچھے ہیں۔ جب ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن ہو تو پھر وہ سیاسی انتقام بنا دیا جاتا ہے، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اظہار رائے کے اوپر جو ہے آزادی کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ اس گندگی کو اب کہیں ختم ہونا چاہیے، اس گندگی کا اب کوئی اینڈ ہونا چاہیے۔ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے دلی ہمدردی ہے جو ان جیسے ٹاکسک اور بیمار لوگوں کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں۔ تو یہ گندی گھٹیا مذموم کیمپین مریم نواز شریف صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن لوگوں کو ایکسپوز ضرور کر گئی ہے۔ وہ جو اخلاقی اقدار کی، صحافتی اقدار کی باتیں کرتے ہیں، آج ان کے لمحہ فکری ہے جن کے ہونٹ جو ہیں وہ اب تک سلے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اور ابھی مانسیرہ سے خبر ہے جہاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کے گھر آمد۔ وفاقی وزراء امیر مقام سردار محمد یوسف، عطا اللہ تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شہید کے بچوں، والدہ اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کے گھر آمد۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم کی شہید کے بچوں، والدہ اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔
تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کے گھر آمد، وفاقی وزراء امیر مقام سردار محمد یوسف عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ آئی ایم ایف کا وفد توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے کے سلسلے میں کراچی میں موجود ہے۔ آئی ایم ایف وفد کے اراکین کی دوسرے دن بھی اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات۔ آئی ایم ایف کا وفد مارچ کے پہلے ہفتے میں خیبر پختونخوا حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ سما رضوان عالم سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، اور کل بھی اسٹیٹ بینک میں مذاکرات ہوئے تھے اور آج بھی اسٹیٹ بینک میں مذاکرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف وفد کے ساتھ۔ اسٹیٹ بینک حکام کے اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ معاشی اشاریوں پر آئی ایم ایف وفد کو جو ہے بریفنگ دی ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے آج اور کل دو مزید اہم ملاقاتیں کرے گا۔ آج دوپہر کو اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے عہدیداران سے ملے گئے۔ پاکستان میں غیر ملکی کمپنیوں کا چیمبر ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا وفد کل جمعے کو پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداران سے ملاقات کرے گا۔ اسلام آباد ہفتے تک ان کی روانگی متوقع ہے۔ پیر کو ان کا وزارت خزانہ کے ساتھ جو ہے وہ تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ اس کے بعد مارچ کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا وفد جو ہے خیبر پختونخوا جائے گا اور وہاں تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ جی ٹھیک، اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کا تیسرا اقتصادی جائزہ جاری۔ وزارت صنعت و پیداوار نے بھی کمر کس لی ہے۔ مشن کو 5 سال کی صنعتی پالیسی پر بریفنگ کی تیاریاں۔ صنعتی پالیسی میں تجویز کردہ ٹیکس میں کمی آئی ایم ایف کی رضامندی سے مشروط ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سماجی نمائندے ظہیر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر، صنعتی پالیسی میں کیا کیا تجویز شامل ہیں؟ دیکھیں، حکومت کی جانب سے 5 صنعتی پالیسی بنائی گئی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو معاشی سرگرمیاں اور غیر ملکی جو ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ لیکن اس کے لیے جو کچھ میئرز ایسے ہیں جو ڈائریکٹ آئی ایم ایف سے مشروط ہیں، جس میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اور اس وقت جو سپر ٹیکس ہے اس کو 3% کم کر کے 29 سے 26% پر لایا جائے۔ اور اس حوالے سے آئی ایم ایف وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ جب آئی ایم ایف وفد اسلام آباد پہنچے گا تو پراپر اس پہ بریفنگ دی جائے گی، چونکہ آئی ایم ایف کے وفد کی جو چیمبر آف کامرس کے عہدیداران ہیں ان سے بھی ملاقاتیں اس سے پہلے ہو جائیں گی۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ غیر ملکی جو پالیسی جو بنائی گئی ہے، غیر ملکی جو فنڈنگ پاکستان میں آئے یا سرمایہ کاری جو لیگل چینل سے آئے، اس کو جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نہ ہوں، جو بھی مالیاتی ادارے، اس کو پاکستان میں مزید سکروٹنائز نہ کیا جائے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف پاکستان کو منظوری دے۔ اور اس کے علاوہ گیس سیکٹر کی جو گردشی قرض ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے اسے خاتمے کا پلان رکھا جائے گا۔ پیٹرولیم سیکٹر کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بجٹ آنے والے بجٹ میں چونکہ یہ تمام ریلیف دینے جو آئی ایم ایف کی ٹیم اجازت دے گی، رضامندی ظاہر کرے گی، تو اس کے بعد پھر توانائی سیکٹر میں جو سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، مستحقین جو مستحق جو صارفین ہیں اس کو سبسڈی دی جائے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف وفد کو بریف کیا جائے گا، اور بجٹ کے جو خد و خال ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے ملک میں جو چھوٹے اور بڑے درجے کے جو صنعت کار ہیں ان کا جو ان پٹ ٹیکس ہے اور برآمد کنندگان کے لیے جو مالی سپیس ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ دی جائے گی۔ تو یہ جو صنعتی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا ظہیر علی خان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آل شیئر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ میں نظر ثانی۔ ایس ای سی پی نے کمپنیوں کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 سے کم کر کے 35% کر دی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آل شیئر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ میں نظر ثانی۔ ایس ای سی پی نے کمپنیوں کی غیر شرعی قرضوں کی حد 37 سے کم کر کے 35% کر دی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آل شیئر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ میں نظر ثانی، کمپنیوں کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 سے کم کر کے 33% کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آل شیئر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ میں نظر ثانی ایس ای سی پی نے کمپنیوں کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 سے کم کر کے 33% کر دی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آل شیئر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ میں نظر ثانی۔ بالکل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آل شیئر انڈیکس کی شرعی اسکریننگ میں نظر ثانی۔ ایس ای سی پی نے کمپنیز کے غیر شرعی قرضوں کی حد 37 سے کم کر کے 33% کر دی ہے۔ شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کے لیے کمپنیوں کو 3، 4 اور 5 اسٹار ریٹنگ دی جائے گی۔ نئی لسٹس کمپنیوں کے شریعہ انڈیکس میں عبوری شمولیت کا طریقہ کار بھی متعارف۔ اسٹاک ایکسچینج اسلامی انڈیکسز کی فہرست کو سہ ماہی اپڈیٹ کرے گا۔ ایس ای سی پی کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں۔
پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو جان بوجھ کر گرانے کا الزام، ایس ای سی پی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن کے علم میں آیا ہے کہ بروکرز نے غیر قانونی شارٹ سیلنگ کی ہے۔ اسی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، رابطہ کریں گے اپنے نمائندے سے بھی، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ اہم خبر آ رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ روز بروز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گراوٹ کا شکار ہے، جان بوجھ کر گرانے کا الزام ہے۔ ایس ای سی پی نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن کے علم میں آیا ہے کہ بروکرز نے غیر قانونی شارٹ سیلنگ کی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف ہمارے ساتھ لاہور ذیشان بخش موجود ہیں۔ جی ذیشان، بتائیے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ مارکیٹ کو جان بوجھ کر گرانے پر باضابطہ طور پر تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور کمیشن کے علم میں یہ آیا ہے کہ بروکر نے غیر قانونی شارٹ سیلنگ کی ہے، جس کی وجہ سے کارٹل بنا کر مارکیٹ کو ڈمپ کیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ مارکیٹ جو ہے پچھلے 2-3 دن میں مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بروکرز اور ایس ای سی پی کے درمیان یہ تنازع چل رہا تھا۔ پہلے T+2 میں بروکرز کو سالانہ سود کی مد میں کروڑوں روپے ملتے تھے، اب نئے T+1 کا جب سے ٹیئر شروع ہوا ہے تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ نیا قانون لاگو ہوتے ہی مارکیٹ کو تقریباً 20,000 پوائنٹ تک گرایا گیا ہے۔ اس ایشو میں کون کون ملوث ہے، ایس ای سی پی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور قانون سے ہٹ کر کسی کارٹل کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے مانیٹرنگ شروع ہے اور وزارت خزانہ نے بھی اس سارے عمل کا نوٹس لے لیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر داخلہ سندھ کی صدارت میں سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق سندھ اسمبلی میں اجلاس، ضیاء الحسن لنجار نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت دی ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر پک اینڈ ڈراپ کے لیے آنے والے افراد کی تعداد کو محدود کیا جائے، ریلوے اسٹیشن، بس ٹرمینلز، ٹرک اڈوں پر کڑی نگرانی کی جائے۔ اسی پر مزید تفصیل جانیں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان سے۔ جی اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ لیکن صوبے میں سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے 2 روز میں یہ دوسرا اجلاس ہے جو وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت ہوا ہے۔ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی، سی ڈی ڈی حکام اور دیگر شریک ہوئے تھے۔ سیکریٹری داخلہ اور آئی جی سندھ نے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ایئرپورٹ پر پک اینڈ ڈراپ کی جو سروس ہے اس پر 1 سے 2 افراد کو اجازت ہوگی۔ ریلوے اسٹیشن، بس ٹرمینل اور ٹرک اڈوں پر کڑی نگرانی رکھی جائے۔ سندھ کی تمام جیلوں میں تلاش ایپ ڈیوائس کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ سوشل میڈیا پر انتہا پسندانہ، فرقہ واریت اور عسکریت پسندی کی جو پوسٹیں ہیں اس کا فورنزک کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ سنیپ چیکنگ اور پکٹنگ کے دوران بھی تلاش ایپ ڈیوائس استعمال کی جائے تاکہ مشکوک افراد کا ڈیٹا بر وقت حاصل کیا جا سکے۔ اسلحے کی نمائش کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور کرایہ دار نامی جو ایکٹ ہے اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ نے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان میں 2023-24 کی تعلیمی صورتحال کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 2.5 کروڑ سے زائد بچے اور بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں۔ سب سے زیادہ اسکول نہ جانے والے پنجاب میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ 34 لاکھ سے زائد بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں۔ ملک کے 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد بچے بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ 5 سے 16 سال تک کے 36% بچے پنجاب میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ پاکستان ادارہ برائے تعلیم کے مطابق پنجاب میں 96 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ میں 42%، خیبر پختونخوا میں 29% بچے اسکولوں سے باہر، بلوچستان میں 58% اور اسلام آباد میں 15% بچے اسکول نہیں جاتے۔